مالک صاحب کتنا ابھی بھی وی ناٹ آؤٹ آف دا ووڈز یٹ، ہر طرف سے آواز یہ آ رہی ہے کہ پہلے سے ٹینشن کم ہو گئی پاکستان میں. جب آپ حکومتی ذرائع سے بات کریں، عسکری لوگوں سے بات کریں کہ تھوڑا سا لائن آف کنٹرول پہ بھی پریشر کم ہے، جتنی پہلے اگریشن تھا انڈیا کی طرف سے اس اگریشن میں بھی کمی آئی ہے. انڈین پرائم منسٹر کی ایک سٹیٹمنٹ میں اس پہ بھی آؤں گا جو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس رفائلز ہوتے وہ جہاز تو شاید یہ نہ ہوتا. یہ بھی ایک ایڈمیشن ہے کہ جی اگر ہوتے تو کچھ ہو جانا تھا. اب لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ لارج سکیل وار کا خطرہ ٹل گیا لیکن لمیٹڈ کانفلکٹ بالکل اپنی جگہ پہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایل او سی پہ ابھی چیزیں اور گرم ہوں گی، اپریل تک گرم ہوتی رہیں گی، یہ ٹھک ٹھک چلتی رہے گی. کبھی ایک دو ادھر سے شہید ہو گئے، ایک دو بکاز انڈیا کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم ادھر سے ان کی طرح سویلین ہم کریزی بامبنگ نہیں کر سکتے. دوسری تو بھی کشمیری مسلمان ہیں، ہم کر ہی نہیں سکتے تو وہ اس پہ کھل کے کھیلتے ہیں. ہم صرف ملٹری ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتے ہیں. لیکن جیسے اب گورنمنٹ سرکلز کا کہنا ہے ان کو بہت بڑا خطرہ ٹیررسٹ کارروائی کا بھی ہے کہ ان کو تو لاشیں دکھانی ہیں انڈیا میں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ وہاں کے لوگ بھی ہماری طرح بڑے سیانے ہیں. جب کشمیر میں یا کہیں اور دھماکہ ہوتا تو آدھے لوگ کہتے ہیں اچھا جی ایسے نے کرایا فلانے نے کرایا. ہم اپنے اندازے لگاتے ہیں. اگر پاکستان میں کوئی دھماکہ ہوگا تو وہ وداؤٹ کلیم کیے ہوئے بھی نریندر مودی صاحب اس کا کریڈٹ لے لیں گے ایز لوگ 40-50 پاکستانی مر جائیں، شہید ہو جائیں. مجھے تو خطرہ یہ لگ رہا ہے. اور جیسے ہم ایک جگہ بریفنگ میں بھی تھے، آپ بھی تھے، وہاں پہ بھی خطرہ یہ بتایا گیا کہ شاید 2 شہر بڑے ہی ٹارگٹ پہ ہو سکتے ہیں. بھاولپور کی بات ہو رہی تھی، کراچی کی ہو رہی تھی. بھاولپور میں ایک سینس جیش محمد کا عذر کا وہاں پہ مدرسہ کر لیا اس مدرسے نہیں بٹ سٹل آپ نے کر لیا نا، انہوں تو ٹیک اوور نہیں کیا نا. اور انہیں تو میسیجنگ کرنی ہے اپنا. کراچی آپ کا اکنامک ہب ہے، اوپر سے پی ایس ایل آ رہا ہے تو آئی تھنک خطرہ تو ہے بالکل. یہ تھوڑا نامناسب تھا آپ کی بات کرنی. کراچی اپنا جو ہے وہ شہروں کے نام لینا اس طرح کی نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی شہر میں ہمارے لیے تو سارے شہر برابر ہیں لیکن جب ممبئی میں آپ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے آپ نے را کی طرف سے پلان کرنا ہے. نہیں میں ایک اور بات کروں. دیکھیں جب انڈیا میں ہوا تھا، انڈیا میں جب کراچی میں پینک پھیل جائے نہیں پینک ہمارے کہنے سے نہیں پھیلنا، نہ ہمارے سے سکون آنا ہے. بات یہ ہے کہ جب دھماکے ہوئے تھے ممبئی میں کیوں ہوئے تھے کہ انڈیا میں اور بھی شہر بڑے ہیں. ممبئی ان کا فائنینشل سینٹر ہے. اگر میں انڈیا میں ہوں گا یہ خطرہ تھا، یہ خطرہ ٹل چکا. ہماری اسسمنٹ ہے لیکن اسسمنٹ ہماری یہ تھی کہ ان 2 شہروں پہ خطرہ تھا، وہ خطرہ ٹل گیا ہے. یہ جو انیشل جو تھا کہ میسائل اٹیک ہوگا اس طرح کا ہوگا، یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید ہمارا خیال تھا ٹارگٹ ہی ہوں گے، لیکن اب کیونکہ وہ خطرہ ٹل گیا ہے اس لیے لیٹس موو آن فرام دیٹ. اگر خدا نہ خواستہ کوئی حرکت کرے گا تو کسی بڑے شہر میں کرے گا نا. لاہور کراچی ہے اور کیا ہے آپ کے پاس. چلے اللہ محفوظ رکھے، اللہ خیر کرے. میں نریندر مودی صاحب کا ایک بیان جو رفائل طیاروں کے بارے میں انہوں نے دیا، اس کو ذرا انٹ کریں کہ انڈین پرائم منسٹر کا کھڑے ہو کے اس طرح کی بات کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ چلائے گا جی. ان دنوں بہت چرچا چل رہی ہے اور ایک سوال اٹھ رہا ہے، رافیل کی کمی آج دیش نے محسوس کی ہے. آج ہندوستان ایک سور میں کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس آج رافیل ہوتا تو شاید اس سے بھی نتیجہ کچھ اور ہوتا. اور یہ بات ہم صاف سمجھے کہ رافیل پر پہلے سوارتھ نیتی اس کے کارن اور اب راجنیتی کے کارن دیش کا بہت نقصان ہوا ہے. یہ ایڈمیشن کمزوری کا ہے. یہ ایڈمیشن یہ ہے کہ جو ہوتا تھا وہ تو ہو چکا ہے. ہائنڈ سائٹ میں اب اپنے انالیسس کر رہے ہیں کہ دیکھیں اگر یہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہو جاتا. تو راہل گاندھی صاحب کا ٹویٹ تو دکھائے نا، انہوں نے اس کا جواب تو سب سے اچھا تو راہل گاندھی چوکیدار والا راہل گاندھی نے دیا ہے نا. آپ کو سنا دیتے ہیں، میں بھی سنا دیتا ہوں. پہلے مودی کو نہیں پتا تھا کہ رافیل نہیں ہے، اب پتا لگا ہے کہ رافیل نہیں ہے. لیکن سب سے اچھا راہل گاندھی نے جواب دیا. چلائے دی راہل گاندھی صاحب. سب چوروں کے نام مودی کیوں ہے؟ للت مودی، نیرو مودی، نریندر مودی. تو مجھے بتاؤ چوکیدار نے آپ کو پچھلے 5 سالوں میں کون سی چیز دے دی؟ چوکیدار. اور 2019 میں ہم دلی چوکیدار کو دلی سے بھگائیں گے. راہل گاندھی نے تو یہی ان سے پوچھا نا. یہ ان کی انٹرنل ایک لڑائی ہے، پولیٹیکل لڑائی ہے. رافیل سکینڈل میں الزام ہے کہ 30,000 کروڑ روپیہ نریندر مودی صاحب نے اپنے دوست کو جو ہے وہ امبانی کو فائدہ پہنچایا ہے، جس کے اوپر ظاہر ہے کہ ان کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ لڑائی. ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے نا فرینکلی اس میں وہ یہ ہے کہ پتہ یہ چلا ہے کہ سیاست اتنی ایک حاوی چیز ہے، اس کے لیے لوگوں کی زندگیوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. پورے کا پورا ریجن جو ہے وہ خطرے میں چلا گیا. کروڑوں لوگ جو ہے ان کو آپ نے ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا اس لیے کہ میرا الیکشن ہے.
اور الیکشن میں مجھے جس طرح مالک نے کہا کہ ہم نے باڈیز دکھانی ہے, ہمیں ایک اگریسو ایٹیچیوڈ دکھانا ہے, وہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ کر دیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہندوستان کے اندر ایک جو سینر ایلیمنٹ ہے, کچھ ہم نے آوازیں سنی ہیں, آرندتی روئے نے اس کے اوپر آرٹیکل لکھا ہے, بہت اچھا آرٹیکل, اور بھی اب آوازیں بلند ہیں. اصل ٹیسٹ تو یہ ہے کہ کیا ہندوستان کے اندر کا جو سینر ایلیمنٹ ہے وہ چیلنج کرے گا نریندر مودی صاحب کے اس نیریٹو کو, یا کہ وہ ڈر جائیں گے اور وہ پیچھے بیٹھ جائیں گے اور یہ معاملہ ان کی ہی مونوپولی جو ہے وہ اس کے اوپر رہے گی. ٹھیک, میرے ساتھ خواجہ آصف صاحب موجود ہیں, سابق وزیر خارجہ, ابھی ہے تھوڑا سا وقت, تو جو انڈیا